علم حاصل کرنے کا سب سے پاورفل ذریعہ ہے سوشل میڈیا، اور وہاں پہ ہر طرح کا جاہل ترین آدمی بیٹھا ہوا ہے، اس کو استنجا کرنا آتا نہیں ہے، اور وہ وہاں بیٹھا ہوا قرآن حدیث کے دلائل دے رہا ہے، اور پھر وہ الٹے سیدھے دلائل پڑھنے کے بعد تو اور انسان کا ذہن گڑ مڑ ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑا اللہ کا فضل، سب سے بڑی اللہ کی رحمت کہ ہمارے سرکار کے قدموں سے ہمیں قرآن ملا ہے، کہ ہمارے سرکار کے قدموں سے ہمیں قرآن ملا ہے، کہ ہمارے سرکار کے قدموں سے ہمیں قرآن ملا ہے، اور کہتے ہیں ہمیں تو رسول اللہ کے قدموں سے قرآن ملا ہے، نعوذ باللہ۔ وہ ہمارے استاد مفتی اکمل صاحب سے ریلیٹڈ ہے۔ یہ جو مروجہ ربیع الاول کو منانے کا جو ایک اختلاف چل رہا ہے، اس کے اوپر ڈسکشن کرتے ہوئے وہ دلائل دے رہے تھے، اور اس میں آپ سمجھ لیں کوئی جذبات کی رو میں وہ بہ گئے۔ آیت انہوں نے سورہ یونس سے کوٹ کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اے نبی ان سے فرماؤ کہ اللہ کے فضل اور رحمت کے ملنے کے اوپر چاہیے کہ خوب خوشیاں منائیں، یہ اس سے بہتر ہے جو دنیا کا انہوں نے متاع جوڑ رکھا ہے۔ اور اس کانٹیکسٹ میں انہوں نے نبی اسلام کا ذکر خیر کیا، یقیناً آپ سے بڑی تو کوئی نعمت ہی نہیں اس امت کے لیے۔ اور پھر اس کانٹیکسٹ میں انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ نبی اسلام کی پیدائش کی خوشی جو ہے وہ بدرجہ اولا منانی چاہیے، اور ساتھ انہوں نے ایک جملہ بولا کہ رسول اللہ کے قدموں سے ہمیں قرآن ملا ہے۔ آپ ذرا الفاظ پہ ذرا غور کریں، یہ کوئی علماء والے الفاظ نہیں ہیں کہ آپ اس کی کوئی تعویل کر لیں کہ قدموں سے مراد وہ لے رہے تھے کہ ان کے نقش قدم پہ چل کے ہم وہاں تک پہنچے۔ وہ چونکہ میں بریلوی مکتب پہ میں نے ایک وقت گزارا ہے، ان کا ایک خاص مزاج ہے، ایک چیز کو جب انہوں نے بہت اوپر کرنا ہوتا ہے اس کے مقابلے میں دوسرے کو کم تر شو کرنا ہوتا ہے، تو وہ اس قسم کی اینالوجیز بناتے ہیں، اور کہتے ہیں ہمیں تو رسول اللہ کے قدموں سے قرآن ملا ہے، نعوذ باللہ۔ آج کل علم حاصل کرنے کا سب سے پاورفل ذریعہ ہے سوشل میڈیا، اور وہاں پہ ہر طرح کا جاہل ترین آدمی بیٹھا ہوا ہے، اس کو استنجا کرنا آتا نہیں ہے، اور وہ وہاں بیٹھا ہوا قرآن حدیث کے دلائل دے رہا ہے، اور پھر وہ الٹے سیدھے دلائل پڑھنے کے بعد تو اور انسان کا ذہن گڑ مڑ ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑا اللہ کا فضل، سب سے بڑی اللہ کی رحمت کہ ہمارے سرکار کے قدموں سے ہمیں قرآن ملا ہے، کہ ہمارے سرکار کے قدموں سے ہمیں قرآن ملا ہے، کہ ہمارے سرکار کے قدموں سے ہمیں قرآن ملا ہے۔ شاید وہ یہ کہنا چاہ رہے ہوں کہ رسول اللہ کے وسیلے سے قرآن ملا، تو بالکل درست ہے۔ یہ جو انہوں نے الفاظ کا استعمال کیا نا، تو میں کانپ اٹھا کہ چلیں اس وقت تو ریکارڈنگ ہو گئی، اتنی سینسٹیو ریکارڈنگ آپ چلا دیتے ہیں، اس کے بعد اپلوڈ کر دیتے ہیں، اس کے بعد اس کے جو نتائج پھر بھگتنے پڑتے ہیں نا، وہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ اس سے لوگ بڑے عجیب و غریب عقائد اخذ کرتے ہیں جو اسٹیبلش ہیں غلوف کے درجے کے اندر۔ اور پھر وہ ساتھ نبی اسلام کا ذکر خیر کیا کہ اللہ تعالیٰ کا تعارف بھی ہمیں نبی اسلام کی وجہ سے ہوا، بلکہ انہوں نے کہا ہم اللہ کو تو مانتے اس لیے ہیں کہ وہ نبی اسلام کا رب۔ ظاہر ہے یہ ایک کہانی ایک گھڑی ہوئی، کیا رسول اللہ کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے اللہ تعالیٰ ایگزسٹ نہیں کرتا تھا؟ اس کے ماننے والے نہیں تھے کیا؟ بلکہ دین کی تعلیمات بالکل اس کے برعکس ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو اس احسان کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے رسول بھیجا۔ یہ لوگ کہتے ہیں یہ رسول کا احسان ہے کہ اس نے اللہ کا تعارف کروایا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے رسول بھیجا انہی میں سے، من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جو ان پہ اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، انہیں کتاب و حکمت سکھاتے ہیں، اور اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ تو یہ ڈاکٹرن پیش کر رہا ہے کہ اللہ کا احسان ہے مومنین میں آنا، اور پھر اس پہ تر رہا یہ کہ نبی اسلام خود اس کی ایکسپلینیشن کیا کر رہے ہیں۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، المستدرک للحاکم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، امام حاکم نے اسے صحیح کہا، امام ذہبی نے موافقت کی، شیخ زبیلی صاحب نے مشکات المصابیح کی تحکیم میں اس حدیث کو صحیح کہا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے محبت کرو کہ اس نے تمہیں نعمتوں سے نوازا ہے، اور مجھ سے اس لیے محبت کرو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور میرے اہل البیت سے اس لیے محبت کرو کہ ان کی نسبت میرے ساتھ ہے۔ صلو علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یعنی نبی اسلام چین کیا جوڑ رہے ہیں کہ آپ نے اللہ کی نسبت سے معاملات کو لے کے چلنا ہے، یہ الٹ چلتے ہیں۔ اب یہ پاکستان کا جو قانون ہے 295C، اس کی جو تشریح ہمارے چند سو کارڈ عاشقان رسول کرتے ہیں، اس میں تو یہ انتہائی گستاخانہ خطبہ ہے کہ رسول اللہ کو ہدایت قرآن کے ذریعے ملی، کیونکہ مفتی اکمل صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ کے قدموں سے قرآن ملا، اور سیدنا ابوبکر عمر عثمان و علی کا عقیدہ جو صحیح بخاری میں آیا وہ یہ ہے کہ رسول اللہ کو ہدایت ملی قرآن کے ذریعے، اور تم بھی قرآن کو پکڑو تو ہدایت پا جاؤ گے۔ اچھا، اس ہدایت سے مراد نعوذ باللہ کو یہ نہ سمجھے کہ نبی اسلام کوئی پہلے گمراہی پہ تھے، ایسا نہیں تھا۔ اعلیٰ درجے کی ہدایت جو قرآن میں بھی آیا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے نبی ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ کو ہدایت کی اعلیٰ منزل کے اوپر پہنچا دیا۔ یہ اعلیٰ حضرت کا جو ترجمہ ہے میں اسی کو صحیح سمجھتا ہوں، یہ قرآن میں فٹ ان بیٹھتا ہے، کیونکہ قرآن میں بالکل واضح آیا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بہرا چلے ہیں۔ تو یہ ضال کا جو ترجمہ بعض دیوبند اور وہابی یعنی اہل حدیث حضرات نے جذبات میں آ کے گمراہی اور بڑے عجیب و غریب الفاظ استعمال کیے، ضال کا ترجمہ یہ نبی اسلام کے کیس میں نہیں بنتا۔ یہ اب جھگڑا چھوڑ دیں، میرا خیال ہے چپ کر کے جو اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا نا اسی کو صحیح مانے، وہ فٹ ان بیٹھتا ہے۔ مولانا مودودی رحمہ اللہ نے بھی، اور ایون ہمارے استاد ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، وہ بھی اس کا ترجمہ اسی انداز میں کرتے ہیں۔ اس حوالے سے بیان کر دوں تاکہ آپ کا عقیدہ درست ہو جائے کہ قرآن حکیم جو ہے وہ نبی اسلام کی ہدایت
کو بلند مرتبے تک بلکہ ایپیکس تک پہنچانے کا سبب بنا ہے. اور قرآن مخلوق نہیں ہے, یہ غیر مخلوق ہے, اللہ کی صفت ہے. نبی علیہ السلام تو اللہ کی مخلوق ہیں, لہٰذا نبی علیہ السلام بھی کبھی اس چیز کو پسند نہیں فرمائیں گے کہ کوئی شخص یہ جملہ بولے کہ میرے قدموں سے قرآن ملا ہے. ہاں میرے ذریعے سے ملا, بالکل درست ہے. اللہ اور مخلوق کے درمیان وسیلہ اور واسطہ وقت کا پیغمبر ہی ہوتا ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ الفاظ کا چناؤ یہ بڑا ڈینجرس معاملہ ہے. یعنی وہ پیغمبر جس کے بارے میں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ایک صحابی نے خطبہ دیتے ہوئے کہہ دیا من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد, جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ کامیاب ہو گیا. ومن یعصہما, اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی فقد غوا, وہ بہک گیا. اور حضور غصے میں آگے فرمایا بئس الخطیب انت, کتنا برا خطیب ہے تو, تجھے چاہیے تھا کہ تو کہتا ومن یعص اللہ ورسولہ فقد غوا. صحیح مسلم 2010 نمبر حدیث ہے یہ. اس نے نہیں آگے سے بریلویوں کی طرح کہا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کو مستقل بذات نہیں مان رہے, غیر مستقل بذات مان رہے ہیں, آپ کا یہ معاملہ محدود مان رہے ہیں, ہم عطائی مان رہے ہیں. یہ اس زمانے میں یہ کہانیاں نہیں ہوتی تھی. اور ابو داؤد میں تو آگے بڑے سخت الفاظ ہیں. آپ نے فرمایا قم اذهب, اٹھ نکل جا ادھر سے. یہ وہ شخص کہہ رہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. لیکن توحید اتنا سینسٹیو ایشو ہے کہ امام الموحدین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹالرنس زیرو ہے, زیرو ٹالرنس ہے. اس لیے خدا کے لیے الفاظ کا چناؤ کرتے وقت ذرا غور کیا کریں کہ کیا نبی علیہ السلام آپ کے اس ایٹیچیوڈ سے خوش ہوں گے جس طرح کی آپ باتیں کر رہے ہیں.